نظام پہ ہے، اور وراثت اور وصیت کا چیپٹر بڑا وسیع بھی ہے اور بڑا پیچیدہ بھی ہے، اور اس علم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری امت سے جسے اٹھایا جائے گا یہ وہ علم ہے، اور اس میں علماء نہیں ملتے، لوگ نہیں ملتے۔ آپ مسئلہ پوچھنے جائیں تو آپ کو باقی مسائل پہ تو علماء کچھ بتا دیں گے، لیکن وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی خالی ملے گا۔ تو اسلام نے نظام مواریث میں کیا انقلاب برپا کیا اور اعراض اور اعتراض کی کیا جہات ہیں، اس موضوع پہ اپنی گفتگو فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے ادارے کے موقر استاذ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ، نائب دارالافتاء۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنا یہ لیکچر ارشاد فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ آپ احباب اگر مہربانی فرمائیں نا تو یہ جو آپ نے نشستیں خالی چھوڑی ہیں تو پیچھے والے دوست انہیں پر کریں تو اچھا لگتا ہے، ایک باوقار انداز بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم أيدني بروح القدس۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کو کہ جنہوں نے ساقیانی میخانہ علم و عرفان کی زیر عاطفت اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس موضوع پہ میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ میراث میں انقلاب اسلام، اعراض و اعتراض کا جائزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا تو اس وقت پورا عالم بہت زیادہ بے اعتدالی کا شکار تھا۔ بہت سے طبقات ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ہر طرف استحصال کا راج تھا۔ اس لیے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی تصنیف لطیف ضیاء النبی شریف کی پہلی جلد میں اقوام عالم کے حالات کو بیان فرمایا تو اس کو شب دیجور کا نام دیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے ان طبقات کو مظلومیت سے نجات عطا فرمائی، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو حیات ملی، غلاموں کا بوجھ کم ہوا، بچوں اور عورتوں کے حقوق بحال ہوئے۔ اس لیے حضرت ضیاء الامت علیہ رحمت نے جب جلد 2 میں ولادت باسعادت کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے اس جلد کو صبح نور کا نام دیا۔
اس کا عنوان صبح نور رکھا۔ جن حقوق میں اسلام نے انقلاب برپا کیا ان میں حقوق مالیہ بھی ہیں، اور حقوق مالیہ میں سے ایک حق وراثت ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس حق میں بہت زیادہ غفلت، کوتاہی اور بے اعتدالی پائی جاتی تھی۔ آنے والی سطور میں دور جاہلیت کے نظام وراثت، طلوع اسلام کے بعد انقلاب اور عصر حاضر میں اس سے اعراض اور جدت پسندوں کے اعتراض کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ گفتگو 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے حصے میں دور جاہلیت میں وراثت کا جائزہ، دوسرے حصے میں اسلام کا انقلاب، تیسرے حصے میں آج کل کے دور میں وراثت کی تقسیم میں اعراض، اور چوتھے حصے میں جدت پسندوں کے اعتراض کو بیان کیا جائے گا۔ اب پہلے حصے کا میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ دور جاہلیت میں وراثت کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی جاتی تھی، ایک نسب، اور دوسرا لے پالک بنانا، اور تیسرا ولا۔ سب سے پہلے نسب کے نسبی رشتہ دار وہ وارث بنتے تھے، لیکن اس میں صرف بالغ مرد وارث بنتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو بھی محروم رکھا جاتا اور عورتوں کو بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ تفسیر الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ابو شیخ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لڑکوں کے قرابت دار مردے کے مال میں لڑکیوں کے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور لڑکوں کو بھی حد بلوغ تک پہنچنے سے پہلے محروم رکھتے تھے۔ اب ان کے پاس اس کی دلیل کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں ایسا کرتے تھے، ان کے ذہن میں کیا بات تھی، تو اس کی وجہ بھی آگے بیان کی گئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے لا يُعْطَى إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْرِ، کہ یہ مال، وراثت کا مال صرف اسے ہی دیا جائے گا جو گھوڑ سوار ہوگا، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے گا، جنگ کے میدان میں جائے گا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے گا، وَطَعَنَ بِالرُّمْحِ، اپنے نیزہ بازی کرے گا، نیزے کے ساتھ اپنے دشمن کو مارے گا، وَضَارَبَ بِالسَّيْفِ، اپنی شمشیر زنی کی مہارت کو ظاہر کرے گا، وَحَازَ الْغَنِیمَةَ، اور پھر غنیمت کا مال جمع کر کے لائے گا۔ تو وہ اس لیے صرف مردوں کو ہی وارث بناتے تھے، اور اس کے بارے میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربوں کی حالت کو بھی بیان فرمایا اور باقی اقوام عالم کے حالت کو بھی بیان فرمایا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی یہ رواج تھا کہ عورت وارث شمار نہیں کی جاتی تھی، اور یورپ کی حالت کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ یورپ میں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی، صرف بڑا لڑکا وارث بنتا، دوسرے لڑکے بھی محروم رہ جاتے تھے۔ یعنی وہاں پر بھی یہی نظام تھا کہ بالغ سب سے جو بڑا ہوتا، چاہے چھوٹے بالغ ہوتے یا نابالغ ہوتے، سب کو محروم کر دیا جاتا، صرف بڑے بیٹے کو حق دیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلا جو سبب تھا وہ نسب تھا۔ اب دوسرا سبب کون سا تھا؟ دوسرا سبب تھا لے پالک بنانا، متبنہ بنانا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ وہ لوگ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اسے بھی وراثت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت علیہ رحمت نے سورۃ الاحزاب کی تعارف کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رواج ان میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متبنہ بنا لیتا تو وہ ہر لحاظ سے اس کا حقیقی بیٹا شمار ہوتا، حقیقی بیٹے کے تمام حقوق اور مراعات اسے حاصل ہو جاتی، وہ وراثت میں حصہ دار بن جاتا، اور متوفی کے حقیقی وارث جدی جائیداد سے محروم ہو جاتے، اور ایک اجنبی لے پالک سب کچھ ہڑپ کر جاتا تھا۔ تو یہ دوسرا جو سبب تھا ان کے نزدیک وہ لے پالک بنانا تھا۔ تیسرا سبب ولا کا تھا۔ ولا کا کیا معنی ہے؟ ولا کا معنی ہے آپس میں پختہ دوستی کر لینا، آپس میں قسم اٹھا لینا۔ وہ ایک اگر کوئی بندہ باہر سے آتا،
دور سے آیا ہوتا، اس علاقے میں کوئی نہ ہوتا، تو وہ ایک قبیلے کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتا، اور اس رشتہ قائم کرنے میں شرط کیا ہوتی تھی کہ اگر میری طرف سے میں نے کسی کا قتل کیا تو اس کی دیت تم نے ادا کرنی ہے، اور اگر میں مر گیا تو میری وراثت تمہارے لیے ہوگی، اور اگر کسی نے مجھ پر حملہ کیا تو میری حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ جب وہ اس قبیلے کے ساتھ اپنا یہ رشتہ قائم کر لیتا تھا تو وہ ان کے قبیلے کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ اب جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا۔ اب اپنے موضوع کے دوسرے جز کی طرف میں جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو شب و ظلم و ظلمت کا خاتمہ ہوا، اور ان اسباب میں عدلانہ اور منصفانہ انقلاب آیا۔ اسلام نے وراثت کے اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے تھے جن کو سرے سے ختم کر دیا، اور ان کو جن کو سرے سے ختم کیا ان میں یہ ایک لے پالک بنانے والا جو سبب تھا، اس کو سرے سے ختم کر دیا، اس کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ سورۃ الاحزاب کی 5 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا جن کو تم اپنے بیٹا کہتے ہو، بلکہ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، یہ تو تم نے اپنے منہ سے اس کو بیٹا بنا لیا ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تم ان کے نسب میں اپنا نام نہ لکھواؤ، بلکہ جس کے وہ حقیقی بیٹے ہیں، جس کے وہ بیٹے ہیں ان کا ہی نام اس کے باپ کی جگہ پر لکھواؤ۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر کوئی بچہ راستے میں پڑا ہوا مل جائے، اس کے باپ کا علم نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وَمَوَالِيكُمْ، تمہارا دوست ہے لیکن تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے باپ کے جو خانہ ولدیت کا نام کا خانہ ہے اس میں عبداللہ لکھوا دیا جائے، عبد الرحمن لکھوا دیا جائے، کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے لیکن کوئی اپنا نام اس میں نہیں لکھوا سکتا۔ تو یہ ایک چونکہ غیر وارث بن رہا تھا تو اسلام نے اس سبب کو سرے سے ختم کر دیا، اور اب دوسرے اسباب جو تھے ان کو ختم تو نہ کیا، نسب تھا اس کو سرے سے ختم نہ کیا، لیکن اس میں تبدیلی لائی۔ اس میں تبدیلی کیا لائی کہ پہلے عورتیں وارث نہیں بنتی تھیں، بچے وارث نہیں بنتے تھے، لیکن اسلام نے اس میں تبدیلی لائی اور مذکر اور مؤنث کو وارث قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کیا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو اس کے قریبی چھوڑیں اور اس کے والدین چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو قریبی چھوڑے اور والدین چھوڑیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے اس میں تبدیلی پیدا کی۔ اب اگر ہم غور و فکر کریں نسب میں، تو نسب کے اندر 5 چیزیں ہیں، 5 ایسی جہتیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی وارث بنتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے جزئیت۔ جزئیت سے کیا مراد ہے؟ اس کی اولاد، بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی، نواسی، ان کو کہا جاتا ہے جزئیت۔ اور دوسرا ہے جزء ابی ہے، یعنی اس کے جو دوسرا ہے اسلمیت۔ اسلمیت سے مراد یہ ہے کہ باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، دادی، تو ان کو کہا جاتا ہے اسلمیت۔ تیسرا ہے جزء ابی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے باپ کا جز، یعنی سگے بھائی یا باپ شریک بھائی، سگے بھائی یا باپ شریک بھائی۔ اس کے بعد ہے جزء امی ہی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی ماں ایک ہوتی ہے، باپ مختلف ہوتا ہے، پھر بھی اس کو وہ اس کے جو ماں شریک بہن بھائی ہیں وہ اس کے وراثت کے حقدار بنتے ہیں۔ جزء جدی ہی، اس سے مراد یہ ہے کہ چچا زاد بھائی وغیرہ۔ اب ان تمام کی جب ہم اس میں تفصیل دیکھتے ہیں تو ان اقسام کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلی قسم بنتی ہے جزئیت کی تفصیل۔ تو جزئیت میں ہم دیکھتے ہیں
کہ جہاں مذکر اولاد وارث بنتی ہے وہاں مؤنث بھی وارث بنتی ہے، اور جیسے بالغ وارث بنتے ہیں ویسے نابالغ بھی وارث بنتے ہیں، بلکہ اسلام کا نظام اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ بچہ جس کے ابھی دنیا میں آنے کی امید ہے، جو ماں کے بطن میں ابھی پرورش پا رہا ہے، اسلام اس کا حصہ بھی بچا کر رکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا ہوگا تو اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ یہ اسلام نے چھوٹے بچوں کا خیال رکھا ہے، جبکہ پہلے جو وراثت کی تقسیم تھی اس میں بچوں کا خیال نہیں تھا، عورتوں کا خیال نہیں تھا۔ تو اسلام کا نظام وراثت اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی میراث کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصہ کے۔ اب اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کو ایک ہے حصہ دینا اور ایک ہے عورت کے حصے کو معیار بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو معیار بنا دیا کہ مرد کا حصہ ہے کتنا، جتنا دو عورتوں کا حصہ ہے۔ نہ صرف حصہ دیا بلکہ عورت کے حصے کو کیا بنا دیا؟ معیار بنا دیا۔ جتنی اس معاشرے میں شدت پائی جا رہی تھی کہ وہ ان کو محرومی کے لیے جتنی شدت اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی اسی شدت کے ساتھ کیا کہ صرف اسے حقدار نہیں قرار دیا بلکہ اس کے حق کو معیار بنا دیا کہ وہ حقدار ہے۔ پھر اگر یہی نہیں ہے کہ بھائی ہوگا تو اسے میراث ملے گی، بھائی نہیں ہوگا تو وہ محروم رہے گی، نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر دو بچیاں ہوں گی ان کے ساتھ بھائی نہیں ہوگا تو وہ 2/3 وراثت لے جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر وہ اکیلی عورت ہوگی، ایک ہی بیٹی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اکیلی ہوگی پھر بھی اس کو نصف میراث ملے گی۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور قریبی رشتہ دار موجود نہ ہو تو پہلے اس کو حصہ ملتا ہے نصف، اور پھر وہ اس کے اوپر وراثت لوٹ کر آتی ہے، اس کو رد کہا جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری وراثت کی بھی حقدار ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری قسم ہے اسلمیت۔ اسلمیت میں پہلے ماں وہ معروم رہتی تھی، نانی معروم رہتی تھی، دادی معروم رہتی تھی، لیکن اسلام نے اس میں انقلاب لایا، جہاں پہ باپ دادا ان کو میراث ملتی ہے وہاں پہ ماں کا حصہ بھی رکھا، اور فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر اس کی اولاد ہوگی تو چھٹا حصہ دونوں کو ملے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو باپ اور ماں دونوں کا حصہ ایک جیسا ہے، اولاد موجود ہے تو مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ حصہ ایک جیسا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو پھر بھی فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ تیسرا حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلمیت کے اندر بھی اسلام نے انقلاب برپا کیا اور اس میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حصے دار قرار دیا ہے۔ اور صرف یہ ماں تک نہیں ہے، اگر ماں موجود نہیں ہے تو پھر نانی اور دادی وہ چھٹے حصے میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر آگے بھی میں اس چیز کو انشاءاللہ بیان کروں گا، یہاں پر میں بیان کرتا جاؤں، اور نانی کو بعض اوقات حصہ مل رہا ہوتا ہے لیکن نانے کو حصہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر عورت جو ہے وہ مرد سے فضیلت لی گئی ہے، کیونکہ نانی کی شفقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچے کی پرورش کی باری آتی ہے تو ذمہ داری نانا کے اوپر نہیں ہوتی ہے بلکہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نانی کے اوپر ہوتی ہے، تو وراثت کا قرار بھی اسی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داریاں، حقوق، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ تو نانی چونکہ پرورش کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ نانے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، نہیں، بلکہ چونکہ پرورش میں یہ ہے کہ اگر ماں نہیں ہے تو سب سے زیادہ حقدار پرورش کی سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ نانی کی ہے، تو پھر وراثت میں بھی اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی جو قسم ہے وہ جزء ابی ہی کی ہے، بھائی بہن وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی جس طرح بھائی وارث بنتے ہیں اسی طریقے سے بہن بھی وارث بنتی ہیں، بلکہ بہن اگر اکیلی ہو، ادھر بیٹیاں ہیں ادھر بہن ہے، تو بہن ایک ایسی عورت ہے کہ جو اکیلی بھی
وارث بن جاتی ہے، اس کے ساتھ مذکر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ وارث بن جاتی ہے، اسبہ بنتی ہے، اور اسے اسبہ مع غیری کہتے ہیں۔ بچیاں ہوں اور ایک بہن ہو تو بچیوں کو حصہ دینے کے بعد باقی جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا بہن کو دے دیا جائے گا، تو یہ بہنوں کا حصہ۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ ایک بندہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کلالہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو پھر اس کے مردوں اور عورتوں کو جائیداد ملے گی، اور للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر بھی معیار وہی رکھا، جتنا دو بہنوں کا حصہ ہوگا اتنا ایک بھائی کا حصہ ہوگا۔ گفتگو کے دوران استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب اس محفل کی زینت بنے، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور یہ ہے نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت ملی اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ آج جو میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ صرف ترجمانی ہے، ورنہ حقیقت میں جو محنت ہے وہ استاد محترم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم دائم فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ خیر کے سلسلے جاری و ساری رہیں۔ اور پھر اگر بہنیں بھی اسی طریقے سے دو ہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو بھی 2/3 ملے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جزء ابیہ میں بھی مؤنث کو معروم نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے جزء امی ہی، کہ جو ماں ہے اس کے اگر ماں شریک بہن بھائی ہیں تو ان کو بھی حصہ، ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر ماں شریک بہن بھائی ہوں تو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ ایک ہیں تو چھٹا، اور اگر زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ اور اب آگے جو پانچویں قسم ہے وہ جزء جدی ہی کی ہے۔ جزء جدی ہی میں میت کے چچا زاد بھائی بطور اسبہ وراثت اپنا حق وصول کرتے ہیں، لیکن اگر اسبات موجود نہ ہوں تو پھر میت کی پھوپھیاں اور چچا زاد بہنیں یا پھوپھی زاد بھائی وہ بطور ذوی الارحام ان کو وراثت ملتی ہے۔ تو ایک مقام پہ جا کر ان کو بھی وراثت کا حق مل سکتا ہے، اس جگہ پر بھی مؤنث کو وراثت کا حق مل سکتا ہے۔ تو یہ نسب کے اندر اس میں اسلام نے کیا انقلاب لایا کہ ایک تو پہلے چھوٹے بچوں کو محروم کیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو بھی وراثت دی، اور عورتوں کو محروم کیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی وراثت کا حصہ دار بنایا۔ اس کے بعد اگلا جو سبب جس کا اسلام نے اضافہ کیا ہے، پہلے سبب نہیں تھا، دور جاہلیت میں یہ چیز سبب نہیں تھی، لیکن اسلام نے اس کا اضافہ کیا ہے، وہ نکاح ہے۔ اور دور جاہلیت میں نکاح وراثت کا سبب نہیں تھا، بلکہ اسلام نے اس پاکیزہ تعلق کو وراثت کا سبب قرار دیا، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حصوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر عورت فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو نصف ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان عورتوں کی اولاد ہے، بیویوں کی اولاد ہے، تو پھر مرد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور آگے جو عورت ہے اس کا حصہ بھی بیان فرما دیا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر مرد کی اولاد تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر جو عورت ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر اولاد ہو تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو نکاح کے اندر بھی آپ دیکھیں پہلے عورت حقدار نہیں تھی، لیکن اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اب وہ بھی وراثت میں حصہ پا لیتی ہے۔ اس کے بعد ولا جو دور جاہلیت میں تھی وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ کس طریقے سے تھی۔ اسلام میں ولا کا ایک اور اضافہ ہوا، اور وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلام آزاد کر دے تو اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہ بھی سبب بن جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اسبہ بن جاتا تھا، اگر اوپر کوئی اور موجود نہ ہوتے اور اسبہ نسبی بھی موجود نہ ہوتا پھر اس کو اسبہ سببی کہا جاتا ہے، پھر وراثت
یہ آزاد کرنے والا آقا لیتا تھا۔ اور جس طریقے سے مرد اگر اپنے غلام کو آزاد کرتا اس کو وراثت ملتی، ویسی عورت کو بھی وراثت ملتی تھی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک جو لونڈی تھی ان کو جب فروخت کرنا چاہا تو پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو ولا ہوگی یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے ہوگی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد فرمایا تو ان کی ولا بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہو گئی۔ تو اس سبب میں بھی اسلام نے انقلاب لایا ہے۔ اب آگے جو جس چیز کا میں آغاز کرنے لگا ہوں وہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے کہ موجودہ دور میں اس وراثت کے معاملے میں اعراض کس کس جگہ پر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں کو وراثت کا حق دینے سے دانستہ اعراض کیا جا رہا ہے، یعنی عورت کو حق نہیں ملتا۔ ہمارا رسم و رواج اس طریقے سے ہے کہ اس کو جہیز تو دیا جاتا ہے ناک بچانے کے لیے، لیکن اسلامی احکام پر عمل نہیں کیا جاتا اور اس کو وراثت نہیں دی جاتی۔ اور ہمارا نظام اس حد تک چلا گیا ہے کہ عورت اگر وراثت دے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ مجھے طعنہ دیں گے کہ اپنی بھائیوں سے حصہ کیوں لے لیا۔ حالانکہ اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو انقلاب عطا فرمایا ہے، اس میں عورت کا حق ہے۔ اور پھر دوسرا جو مقام ہے جہاں پہ اعراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بھی لے پالک بنا لیا جاتا ہے۔ پھر اس بچے کا نام جو ہے وہ جب اندراج ہوتا ہے نام کا تو باپ کے نام کی جگہ پر جس عورت نے گود لیا ہوتا ہے اس کے شوہر کا نام لکھوا دیا جاتا ہے، خاوند کا نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا اثر آگے کیا پڑتا ہے؟ جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اس فوت ہونے کے بعد قانوناً وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جب قانوناً وراثت تقسیم ہوتی ہے تو یہ بیٹا موجود ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ بیٹا تھا نہیں، لیکن کاغذ کے اندر ریکارڈ کے اندر اس کو بیٹا لکھا گیا ہے، تو پھر بیٹا جو ہے وہ بھائیوں سے مقدم ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اس کے وارث بھائی تھے، لیکن یہ نام لکھنے کی وجہ سے وارث کون بن گیا؟ یہ بن گیا۔ تو اس مقام پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ان کے پاس رہا، یہ بوڑھے ہوئے، ان کی خدمت کی، تو پھر اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ شرعی وارث نہیں ہے تو پھر تیسرے حصے تک اسلام نے اس کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو بھی اس کا حق دیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر یہ حق دینا چاہیے، ان حدود کو توڑنا درست نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے سے بجا طور پر یا بجا طور پر، چاہے اس کی غلطی ہے یا غلطی نہیں ہے، ناراض کوئی بندہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اخبار کے اندر اعلان لکھوا دیتا ہے کہ میں نے اس بچے کو آگ کر دیا۔ یہ آگ کرنے کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس نے اگر قصور کیا ہے تو جب آخرت میں جائیں گے تو آپ دعویٰ کرنے والے ہوں گے اور وہ مجرم ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو وراثت کے حق سے محروم کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کا دعویٰ چھوٹا ہو اور اس کا دعویٰ بڑا ہو جائے۔ وہ جا کے دعویٰ کرے کہ میرے باپ نے مجھے دنیا میں وراثت کے حق سے محروم کیا ہے، مجھے وارث نہیں بنایا ہے، تو اس وقت وہ دعویٰ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میراث سے اعراض ہے اس کے بارے میں جو وعید ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری وراثت کے مسائل کو بیان فرمایا تو آخر میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
جو عمل کرے گا اس کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے تجاوز کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے وہ تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما دے گا کس میں؟ آگ میں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ایسا جو کہ ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ نیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من فر من میراث وارثہ، جو اپنے وارث کو اپنا ترکہ دینے سے بھاگتا ہے، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جو میراث ہوتی ہے، اس کا حصہ ہے، قیامت والے دن اس کو بھی قطع فرما دے گا، اس سے اس کو محروم فرما دے گا۔ تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہمارا وراثت کا تقسیم کا طریقہ کار ہے اس میں بھی بہتری لائی جائے۔ اب 10 بجے تک میرا وقت ہے، تو آخر پہ میں اعتراض جو مغرب کی طرف سے ہے اس کو بیان کروں گا اور اس کا مختصر جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی استاد محترم آپ جو ہے اپنے مواعظ سے نوازیں گے۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے مغرب کی طرف سے؟ مغرب کی طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے نظام وراثت میں مساوات نہیں ہے، عورت کو حصہ آدھا دیا جا رہا ہے، مرد کو حصہ پورا دیا جا رہا ہے، یعنی عورت کو نصف حصہ مل رہا ہے، مرد کو 2 گنا مل رہا ہے عورت کے مقابلے میں، تو یہ کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون ہر جگہ پر اس طریقے سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ نانی وارث بنتی ہے، لیکن نانا اس بعض صورتوں میں وارث نہیں بن رہا، حالانکہ اسی درجے میں نانی وارث بن رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ حقوق و فرائض کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب حقوق مالیہ کس پر زیادہ ہیں؟ کیا مرد پر زیادہ ہیں یا عورت پر زیادہ ہیں؟ اگر ہم مختلف رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ایک مرد باپ ہے تو اس کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ ہے، ماں پر نفقہ نہیں ہے، اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ ماں کے اوپر نہیں ہے، تو باپ ہوتے ہوئے اس نے اپنے نابالغ بچوں کی نفقہ کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اور اگر وہ بیٹا ہے اور والدین جو ہیں وہ ان کے پاس مال نہیں ہے، تو والدین کا نفقہ بھی کس نے ادا کرنا ہے؟ اس مرد نے ادا کرنا ہے۔ اگر رشتہ زوجیت کو دیکھیں تو عورت کے اوپر نفقہ نہیں ہے، نفقہ کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ مار کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ مار لینا کس نے ہے؟ عورت نے۔ تو جب ہم ذمہ داریوں کو دیکھیں گے جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ مساوات ہو نہ ہو عدل ضرور ہے، کہ جس پر جتنی ذمہ داری ہے اس کو حق بھی اتنا ہی ملے گا، جیسی جیسی ذمہ داری بڑھتی جائے گی ویسے ویسے حق بڑھتا جائے گا۔ یہ تو ایسی ہے نا کہ ایک چھوٹے بچے کو فیڈر میں تھوڑا سا دودھ دیا جائے اور کہا جائے کہ بڑے کو آپ روٹی کیوں کھلا رہے ہیں، تو بڑے کی ذمہ داریاں بھی اور ہیں، چھوٹے کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ تو جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی جائے گی ویسے ویسے حقوق بھی بڑھتے جائیں گے۔ اس چیز کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر اس پر بحث کی ہے، تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع مند ہوگا۔ یہ مختصر انداز میں چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔